لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم داؤوا مرضاكم بالصدقة. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسا کہ تم سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، ضروری اور لازمی اور واجب قرار دیے گئے ہیں تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بھی انسان مرد یا عورت رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، یعنی اس بات پر یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے کہ روزے فرض ہیں، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور ثواب عطا فرمائے گا، جہنم سے نجات اور جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا. غفر له ما تقدم من ذنبه. آج سے پہلے
اس کی زندگی میں گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے، گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا، نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی انسان مرد یا عورت رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کی زندگی میں جو بھی گناہ اس سے پہلے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کبیرہ گناہ نہیں، وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحم الرحمین ہے، کتنا بڑا غفار ہے، کتنا بڑا ستار ہے کہ وہ صرف روزہ رکھ لینے کی وجہ سے، نماز میں رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کی وجہ سے، قیام اللیل کرنے کی وجہ سے دنیا زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور ارشاد فرمائی، داؤ مرضاکم بالصدقہ، جب تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس مصیبت، پریشانی اور بیماری کا علاج صدقہ سے کرو۔ اگر آپ صدقہ اس اعتبار سے دے رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو خیرات کر رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کی پریشانی میں اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر رہے ہیں، تو اس صدقہ اور خیرات پریشانی دور کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری مرض اور تمہاری بیماری کو ختم کر دے گا۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اور آج بھی رمضان کا اہتمام بحسن خوبی کرتے تھے، رمضان کا استقبال ایسے ہی کرتے تھے، رمضان کی تیاری ایسے کرتے تھے جیسا کہ ہم اور آپ آج عید سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں۔ لگ بھگ سب لوگوں نے اپنے گھروں کی صفائی کی ہوگی، دھلائی کر لی ہوگی، جھاڑو لگا دیا ہوگا، جالے چھوڑا دیے ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا گھر، بانگی صاحب الحمدللہ جو ہر سال تقریباً کرتے تھے، ایسا اس سال بیمار رہے، کسی نے خیال نہیں کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق دی، 2-4 نوجوان بچوں کو ان لوگوں نے جھاڑو پوچھا کیا، صاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے، آمین۔ تو ایک روایت آتی ہے، تاریخ درایت ہے، یحییٰ مرزوقی اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ابھی نوجوان تھے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، صرف منگنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے خود، ایک بڑی ٹیم نے جب ان کی جانچ کی اور علاج و معالجہ کرتے ہوئے تھک گئے، تو یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو کینسر ہو گیا۔ اس کینسر کی بیماری اور مرض کی وجہ سے آپ چند ہفتوں کے مہمان ہیں، اس زندگی میں، اس دنیا میں چند ہفتے آپ جی سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی زندگی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ ساری رپورٹوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ کینسر پھیل چکا ہے، اب موت ہی کا آپ کو سامنا کرنا ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں۔ گزرتی رہی زندگی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھے لکھے تھے، نمازی تھے، پرہیزگار، داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنی مرضوں کا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ دے کر کے کرو۔ جب حدیث انہوں نے پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا اپنے محلے اور علاقے میں سب سے غریب اور مفلس کون سا آدمی ہے۔ جب معلوم کر لیا تو اپنے ایک آدمی کو، دوسرے رشتہ دار کو کہا، جاؤ اس گھر کے اندر یہ مال دے آؤ، جبکہ وہ خود غریب تھے، علاج میں سارا پیسہ خرچ ہو چکا تھا، جو ان کے پاس بچا تھا ایک آدمی کو دے کر کے اس گھر میں بھیج دیا، اور کہا کہ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں، ان سے عرض کر دینا کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ ظاہر ہے مصیبت میں جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، اس کو معلوم ہو جائے تو اس آدمی کی، پریشان حال آدمی کی جب پریشانی دور ہوتی ہے تو دل سے اس کی دعا نکلتی ہے، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے عرش الہی پر پہنچ جاتی ہے،
اللہ رب العالمین قبولیت کا فرمانا عطا فرماتا ہے، تو وہ دعا جو اس نادار عورت نے کی، اس گھرانے نے کیا، اس ڈاکٹر کے لیے، چند ہفتوں کے بعد یہی ڈاکٹر یحییٰ مرزوقی جب پھر سے گئے، رپورٹ کی گئی، ان کی جانچ رپورٹ آئی تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کی ساری بیماری ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ ساری رپورٹ ہم نارمل آ رہی ہے۔ جس آدمی کو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا چند ہفتے کی زندگی تمہاری اور ہے، انہوں نے جب صدقہ دیا، کسی کی پریشانی کو دور کیا، اللہ رب العالمین نے کینسر جیسے موذی بیماری کو ختم کر دیا۔ اسباب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم علاج کرو، ترکیبیں کرو، یہ جائز اور درست ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم صدقے کے ذریعہ سے اپنی پریشانیوں کا علاج کرانا چاہیں یہ ممکن ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ، ہماری نگاہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ ایک آدمی سے 10 20 50 ہزار روپے 1 لاکھ روپے خرچ کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر بیماری میں اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھو انشاءاللہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پیسہ مشکل نہیں ہے، عبادت مشکل ہے، اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے۔ وہ آپ کے ذہن و دماغ میں صدقہ کرتے ہیں تو یہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تم نادار ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں ہم صدقہ نہیں کر سکتے، اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کر سکتے، اس لیے ساری زندگی پریشان رہتے ہیں اور اس کا علاج ممکن نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ ہم صدقہ بھی نہیں کرتے، خیرات بھی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں 24 گھنٹے پورے 30 29 دن تک انسان کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپے رہتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، فرشتے گلی کوچوں میں گھومتے رہتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کے تلاش کرنے والے، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، اور اے برائیوں کے متلاشی، برائیوں کے پیچھے پڑنے والوں، تم لوگ برائیوں سے باز آ جاؤ۔ جو لوگ برائیوں سے باز آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جو لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کبھی بھی ان کو اس بات کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے کہ وہ برائیاں چھوڑ دیں، اس لیے کہ آدمی جب مکمل برائیوں میں لگ جاتا ہے تو اس کے دل کے اوپر اللہ رب العالمین جب ایک گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ رکھا جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس نقطے کو صاف کر دیتا ہے، کالے نقطے کو، لیکن جب پھر دوسری برائی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے برائیاں کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نصیحت، کوئی موعظت، قرآن اور حدیث ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اور جب انسان کے دل میں نبی سے محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو بڑی سے بڑی قربانی بھی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم بچے نے شکایت کی، وہ اپنے گھر کی باؤنڈری کرنے لگے، حدیث میں آتا ہے کہ گھر کی باؤنڈری کرنے لگے تو دیوار کے بیچ میں کھجور کا ایک پیڑ آ رہا تھا، اس پیڑ کی وجہ سے ان کو دیوار سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس یتیم بچے کو ڈر یہ تھا کہ ہماری کھجوریں ان کے زمین میں گریں گی، ان کی کھجوریں ہمارے زمین میں گریں گی تو اس سے جھگڑا اور لڑائی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم دیوار بنا دیتے ہیں، جس کی طرف جو کھجور جائے گی اس کی ہو جائے گی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یتیم آدمی ہوں، میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میں دیوار اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پڑوسی کا ایک پیڑ ہے۔ آپ نے ان کو بلوایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی صحابی کو بلایا، ابو دہدہ کے پڑوسی کو کہا یہ ایک پیڑ اس بندے کو دے دو۔ کہا میں نہیں دے سکتا، آدمی کو اختیار تھا، کوئی جبر بھی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی بھی لے کر کے نہیں دے سکتے تھے، ان کی خوشنودی، ان کی رضا بھی ضروری تھی۔ آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا
یہ کھجور کا پیڑ اپنے اس یتیم بچے کو دے دو، اپنے یتیم ساتھی کو، صحابی کو دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور اپنے اس یتیم ساتھی کو دے دو، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت کی کھجور تمہیں عطا فرمائے گا۔ کہا میں نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، بہت سے صحابی تھے، ان لوگوں کے دل میں کیا کیا بات پیدا ہوئی ہوگی۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آدمی کھجور کا پیڑ دے دے تو آپ اللہ کے یہاں اس کو جنت میں ایک پیڑ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں دے رہا کوئی اور آدمی اگر دے دے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر کوئی آدمی قیمت دے کر کے اس آدمی کا پیڑ خرید لے اور اس یتیم بچے کو دے دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارشاد فرمایا مجمع عام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا سنو میرے باغ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ کہا ہاں 600 پیڑ ہیں کھجور کے، کھجور کے 600 پیڑ ہیں۔ اے صحابی رسول میں ساری کھجوریں تجھے دے رہا ہوں، پورا باغ تجھے دیتا ہوں، اس باغ کے بدلے میں ایک پیڑ دے دے، یہ ایک پیڑ دے دے تاکہ میں اس یتیم بچے کو دے دوں اور یہ دیوار اس کی سیدھی ہو جائے۔ کہا تمہیں یقین ہے؟ اس آدمی نے جس کا ایک پیڑ تھا کھجور کا، تمہیں یقین ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش کے عالم میں کہہ رہے ہو کہ بے ہوشی کے عالم میں کہہ رہے ہو؟ عقل و دماغ تمہارا ٹھکانے ہے کہ نہیں؟ کہا میرا عقل و دماغ ٹھکانے ہے، لیکن میں جنت کا متلاشی ہوں، میں جنت میں پیڑ چاہتا ہوں، اور جنت میں وہ پیڑ جس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ آدمی 70 سال تک چلتا رہے، ایک پیڑ کا سایہ ختم نہیں ہوگا، جنت میں وہ پیڑ ہوگا۔ کہا ہاں جنت میں ایک پیڑ کے لیے میں اپنے 600 باغ تجھے دے رہا ہوں، 600 باغوں کا پیڑ جس میں میٹھے چشمے کا کنواں بھی ہے، پانی بھی ہے، محل بھی بنا ہوا ہے، میں سارا دے رہا ہوں تو وہ پیڑ مجھے دے دے۔ اس آدمی نے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیڑ دیا، اور اس کے بعد وہ پیڑ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یتیم بچے کو صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد دوڑے ہوئے باغ میں آئے پہنچے، لیکن آج باغ میں گھستے نہیں ہیں، گیٹ پر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے او ام دادا، کہتی کیا بات ہے میرے شوہر؟ کہا باغ سے نکل آؤ، بچے کو بھی ساتھ میں لے آؤ۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میں نے بیچ دیا۔ کہا آپ نے کتنے میں بیچا؟ کتنے میں کس نے خریدا؟ اتنا بڑا باغ کس نے خریدا ہے؟ کہا جنت کے ایک پیڑ کے بدلے میں نے یہ سارا باغ دے دیا اللہ رب العالمین کو۔ کہا خوشخبری ہے ابو دہدہ، تمہارے لیے بیوی بھی نیک تھی، فرما بردار تھی، نبی سے محبت کرنے والی تھی اور جنت کی متلاشی تھی۔ کہا اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید ہے تمہارے لیے، بہت بہترین ربیحہ ابو دہدہ، بہت بہترین سودا تم نے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بیوی کو بلایا، اپنے بچے کی جیب ٹٹولنے لگے، کہیں اس کے جیب میں کھجور تو نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا تو اس کی ایک کھجور بھی ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ جنت کی متلاشی تھے، باغ دے دیا، اللہ رب العالمین جنت میں ان کو کھجوروں کا باغ عطا فرمائے۔ اب خاص یہ رمضان کا مہینہ، آپ کسی غریبی کو دور کریں، کسی کی محتاجی کو دور کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی ننگے کو کپڑا پہنائیں، کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دور کریں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور جانتے ہیں ایک بات اور بھی ہے، اللہ رب العالمین نے جنت میں 8 دروازے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک دروازہ ایسا ہے جس سے نمازی لوگ داخل ہوں گے، ایک دروازہ ایسا ہے جس سے جہادی لوگ داخل ہوں گے، ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صدقہ کرنے والے داخل ہوں گے، لیکن ایک انسان ایسا بھی دنیا میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوگا، روزے دار باب الریان سے داخل ہوگا، نمازی آدمی باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، زکات دینے والا باب الزکات سے داخل ہوگا، حج کرنے والا باب الحج سے داخل ہوگا، لیکن یہ بتائیے
कोई इंसान ऐसा भी है जो सारे दरवाजों से दाखिल हो जाए, कहा हाँ वो मेरा दोस्त तुम्हारा बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा, ऐ अबू बकर आ जाओ, मेरे दरवाजे से दाखिल हो जाओ। वजह क्या है? उन्होंने सारी जिंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, दुनिया में जितने लोग मेरे सहाबी गुजरे हैं मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया है, लेकिन मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कर्ज का बदला, उनके एहसान का बदला इस दुनिया में ना चुका सका, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास से उनको बदला अता फरमाएगा। और सबसे बड़ा बदला यह है कि जन्नत के 8 दरवाजों से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा जाएगा। वजह यह है, बहुत सारी वजूहात में से एक वजह भी है, एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से चंदा मांगने लगे जैशुल उशरा के लिए, यानी एक जिहाद ऐसी भी आई, एक तारीख का मोड़ ऐसा भी आया कि जिसमें आपने ऐलान फरमा दिया था कि लोग सदका बढ़ चढ़ के करें, इसलिए कि सब लोगों को रूमियों के ऊपर चढ़ाई करनी है। आज हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में जितनी दौलत थी आधी घर में रखा, आधी लेकर के चले आए। बड़े बड़े लोग आए, ऐसे ऐसे सहाबी लोग लेकर के आए कि जिन्होंने 29-30 किलो चांदी तक अल्लाह के रास्ते में दे दिया, 2-2, 3-3 किलो सोना भी दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1100 ऊंट अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान कर दे दिए मुजाहिदीन के लिए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में गए। उमर फारूक ने सोचा था आज मैं नेकियों में अबू बकर को पिछाड़ दूंगा, लेकिन जब अबू बकर घर से आए, मान लेकर के आए, सहाबे किराम ने देखा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करछुल भी लेकर चले आए, पतीली भी लेकर चले आए, प्लेट भी लेकर चले आए। घर में जो था जितना भी सामान था सारा का सारा ला करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। पूछा अबू बकर तुमने घर में क्या छोड़ा? कहा घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ करके आया हूं। रसूल की मोहब्बत। शाम को खाने का एहसास नहीं हुआ, खाना कहां से मिलेगा? उनका यकीन था कि जिसके लिए मैं ये दे रहा हूं वो शाम का इंतजाम, सुबह का इंतजाम करने वाला। और अल्लाह तो वो है, लोग रोजियों के हासिल करने में इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल गए, खुदा को भूल गए। लोग फिक्र रोजी में तलाशे रिस्क है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। कीड़ों को, मकोड़ों को, परिंदों को रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। एक परिंदा अंडा देता है, उससे बच्चे तैयार होते हैं, बच्चे तैयार होते हैं, उनकी परवरिश अल्लाह रब्बुल आलमीन परिंदे से ले लेता है। कैसी माँ है, कैसी ममता उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ और बाप के चिड़िया के दिल में भी डाली है। वो कीड़े चुन करके लाते हैं मुंह में, पानी लेकर के आते हैं मुंह में, अपने नन्हे मुन्ने गोश्त के टुकड़े जैसे बच्चों के मुंह में डाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जरिए से उनकी रोजी चलाता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें भी आज ऐसी मोहब्बत की जरूरत है, ऐसे सदका की जरूरत है, ऐसे खैरात की जरूरत है। हम दिन में रात में बैठें, खामोशी के साथ दिल में फैसला करें, सोचें, हिसाब लगाएं, हमारे पड़ोस में, हमारे करीब में, आस पास में कौन सा ऐसा आदमी है जो यतीम है, मुहताज है, गरीब है, लाचार है, मुफलिस है, लेकिन अल्लाह वाला है, नमाजी, परहेजगार है। चुपके से साथ रात की तारीकी और तन्हाई में निकलें, या ऐसे आदमी के हाथ में वो चीज दे जिससे ये आप कह दे कि बताना नहीं किसने दिया है, किसी से इसका जिक्र नहीं करना, यानी दाहिने हाथ से आप दीजिए और बाएं हाथ को इसकी खबर ना लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे सदक़े को कबूल फरमाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा रोजा है, हमने 2 तरावीह पढ़ ली है, 1 घंटा लगता है, लेकिन जिसके दिल के अंदर ईमान है, ईमान की मिठास है, सही मानों में अल्लाह को खुश करने के लिए रोजा रखता है, क़यामुल लैल करता है, उसको ये 1 घंटा मुश्किल नहीं होता है। मरीज आदमी भी खड़े हो जाता है, लेकिन वो आदमी जिसके दिल के अंदर चोर है, जिसके दिल के ऊपर शैतान का कब्जा है, बाहर बैठा रहता है, जब रुकू करने का टाइम आता है या रुकू में तो आकर के जमात में शरीक हो जाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा देता है। ज्यादा से ज्यादा 8-5-40 5-7 मिनट की 2 रकातें होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट,
2 रकातें होती हैं, उसके बाद तो उसमें रुकू भी है, सजदा भी है, तशहुद भी है, तहियात भी, आपको बैठना सलाम करना भी है, आराम हो जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमजान का महीना हर एक को नहीं मिलता। वो खुशनसीब है हम लोग कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रोजा रमजान का महीना अता फरमाया है। लेकिन उसका शुक्रिया कब अदा होगा? जब इसके दिन के अंदर हम रोजा रखते हुए कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, तस्बीह करेंगे। हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 3 लोग आए, 3 लोग। एक ने कहा, अय हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बारिश नहीं हो रही है, आप बताइए मैं क्या करूं? आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। क्या करो? इस्तिग़फ़ार करो। एक और आदमी आया, उसने कहा हमारे औलाद नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हमारे घर में, हमारा आंगन बच्चों की किलकारी से सुना है, आप बताइए मैं क्या करूं? आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब करो अल्लाह से, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, मैं अपने रब से तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तौबा करता हूँ। एक आदमी आया, 65 साल की, उसने शिकायत की, क्या करूं मैं? कहा इस्तिग़फ़ार करें। हर एक बीमारी, हर चीज का इलाज क्या है? इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, मग़फ़िरत तलब करो, माफी मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वो बहुत बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अगर बारिश ना होती हो इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बारिश बरसा देगा। व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, माल के अंदर, औलाद के अंदर बढ़ोतरी अता फरमाए। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहरें जारी कर देगा, बागात अता फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी है जिस फल का हम तसव्वुर नहीं कर सकते, वो फल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में बना के रखा हुआ है। और वहां कुरान मजीद पढ़ लीजिए, सूरत दहर, मालूम हो जाएगा आपको। जन्नती आदमी जन्नत में टेक लगाए होगा, रेशम से कुर्सी पर बैठा होगा, उसके दिल में ख्याल आएगा कि ये फल मुझे मिलना चाहिए, उसको फल तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फल की डालियों को हुक्म अता फरमाएगा, डाली उसके मुंह पे आ जाएगी। दूध पीने की जरूरत होगी, हर आदमी के सामने से दूध की नहर जाएगी, शहद की नहर जारी होगी, शराब की नहर, वो शराब जिसमें नशा नहीं होता, आदमी पिएगा, खाएगा, चलेगा, फिरेगा, लेकिन उसको पैखाने पेशाब की भी हाजत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा गफूर रहीम है। उसने वादा किया है, रमजान का रोजा रखो, रात में क़यामुल लैल करो, सदका करो, खैरात करो, ज़कात अता फरमाओ, गरीबों मिस्कीनों की खबरगिरी करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक मुसीबत और परेशानी को दूर फरमाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम दिल से हर एक के लिए हमें और आपको दुआ करनी चाहिए, खुसूसन वालिदैन के लिए कहो, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत कर दे, माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के तमाम मुसलमानों और मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। हर नमाज के बाद ये हमें और आपको दुआ मांगनी चाहिए, और जब नमाज पढ़ें सिद्क़ दिल से, दिल लगा करके, ये हमें मालूम होना चाहिए, हमारी जिंदगी का मामूल होना चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो हमारा ये ख्याल हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम देख रहे हैं। अगर ये ना हो सके तो ये समझ लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तमाम हाकिमों का हाकिम है, जिसके हाथ में सारी खुदाई है। इतनी लंबी चौड़ी जमीन, आसमान, पहाड़, मखलूकात, सबका वही मालिक है। जन्नत और जहन्नम का भी मालिक वही है। वो फरिश्तों को भेज करके गली कूचों में हर दिन ऐलान कराता रहता है कि ये बात नहीं, खैर के मुतलाशी, भलाइयां करने वाले भलाइयां करते रहो, और आए बुराइयों के मुतलाशी, बुराइयों के लिए तन्हाई की जगह ढूंढने वालों, बुराइयों से बाज आ जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दिन ऐसा करता है। और ये रमजान का महीना जहन्नम से आज़ादी का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये बरकत का महीना है। इसलिए हमें और आपको इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की ज़रूरत है।
قرآن مجید کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں مردوں اور نوجوانوں کو روزہ رکھنے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ روزے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مقدموں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔